أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ازواج اور تمام مؤمنین کی ماں کی ذکر اور عزت کی خاطر میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں AIQ TV کو کہ جنہوں نے امہات المومنین کی شان میں اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ ماشاءاللہ خوبصورت بزم ہے، اور اس خوبصورت بزم کو مزید حسن مل رہا ہے حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی صدارت سے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس خوبصورت محفل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع حضرت سیدہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کی شان میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کی شان میں ہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر تھے۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی تھی۔ آپ کا نام عائشہ تھا۔ آپ کا ایک لقب ام المؤمنین تھا، جو اللہ کریم کی طرف سے سرکار کی ہر زوجہ کو عطا ہوا ہے، سرکار کی ہر زوجہ کو عطا ہوا ہے۔ آپ کا ایک لقب صدیقہ بھی تھا، ایک لقب صدیقہ بھی تھا، اور سرکار کل عالم جب آپ کو مخاطب فرمایا کرتے تو ابن صدیق بھی کہہ کے، بنت صدیق بھی کہہ کے فرمایا کرتے، بنت صدیق کے نام سے فرمایا کرتے، کیونکہ آپ صدیق اکبر کی شہزادی تھی، اور سرکار کل عالم حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے، اور حضرت عائشہ سے بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے، تو سرکار آپ کو بنت صدیق کہہ کے مخاطب فرمایا کرتے، بنت صدیق کہہ کے مخاطب فرمایا کرتے، اور اکثر محبت میں سرکار کل عالم آپ کو حمیرہ کے نام سے بھی بلایا کرتے۔ یہ آپ کے القاب ہے، یہ آپ کے القاب ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کی امتیازی شان یہ بھی ہے کہ آپ واحد وہ خاتون تھی، واحد وہ سرکار کی زوجہ تھی کہ جن کا سرکار سے قبل کسی اور سے نکاح نہیں ہوا، کسی اور سے نکاح نہیں ہوا۔ ان کا پہلا نکاح ہی ہمارے آقا علیہ السلام سے ہوا، ہمارے آقا علیہ السلام سے ہوا، اور وہ خود اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتی کہ میں واحد وہ خاتون ہوں کہ جس کا پہلا نکاح اپنے آقا علیہ السلام سے ہوا ہے، میں واحد وہ ہوں کہ جس کا سرکار کل عالم سے پہلے کسی اور سے نکاح نہیں ہوا، کسی اور سے نکاح نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیے گا حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین میں وہ شان رکھنے والی ہے، وہ امتیازی شان رکھنے والی شخصیت ہے کہ جن کا سرکار کے ساتھ نکاح کا فیصلہ رب کریم نے خود فرمایا ہے، رب کریم نے خود فرمایا ہے۔ آج اگر آپ کوئی رشتہ کرتے ہیں، یا لڑکے والوں کی پسند سے رشتہ ہوتا ہے یا لڑکی والوں کی پسند سے رشتہ ہوتا ہے، حضرت عائشہ وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ کی خاطر رب کریم نے پسند فرمایا ہے، رب کریم نے پسند فرمایا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار کل عالم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نکاح سے پہلے سرکار نے خواب دیکھا۔ یاد رکھیے گا نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ سرکار کل عالم نے خواب دیکھا کہ جبریل امین ایک ریشم کے کپڑے میں ایک چیز لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور نے اس کو کھولا تو اس میں حضرت عائشہ کی شبیہ موجود تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر موجود تھی، اور حضرت جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، یعنی اللہ کریم نے ان کو دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ بنایا ہے، آپ کی زوجہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، فیصلہ فرما لیا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال کے بعد
ہجرت سے 2 سال اور 5 ماہ قبل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا سرکار کل عالم کے ساتھ نکاح ہوا، اور ہجرت کے 17 ماہ بعد آپ کی رخصتی ہوئی اور آپ سرکار کے حرم کی زینت بنی، حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا جہاں ام المؤمنین تھی، جہاں سرکار کی محبوب ترین زوجہ تھی، وہاں ایک عالمہ بھی تھی، وہاں آپ کے پائے کی عالمہ کوئی کسی امت میں نہیں ہوئی، عورتوں میں آپ کے پائے کی عالمہ کسی امت میں کوئی بھی نہیں ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 2/3 دین یعنی آدھے سے بھی زیادہ دین جو سیکھا ہے وہ حضرت عائشہ سے سیکھا ہے، اور ایک روایت میں سرکار کی حدیث بھی موجود ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے تھے، سرکار کل عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری یہ زوجہ عائشہ جو ہے یہ میری امت تک 2/3 دین پہنچائے گی، 2/3 دین کا جو ہے وہ علم پہنچائے گی۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عائشہ دین کی ایسی عالمہ تھی کہ آج اگر کوئی دین کا عالم ہو اس کی تعریف عوام کرتی ہے، اس کے علم کی تعریف جو ہے وہ علماء کرتے ہیں، علماء اس کے علم کا معیار بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ دین کی ایسی عالمہ تھی کہ آپ کا علم کا معیار دین کے مالک خود بیان فرماتے ہیں، دین کے مالک ہمارے آقا علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار کل عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام عورتوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تمام عورتوں کے علم کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کو گویا کہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے ساتھ عائشہ کے علم کو رکھا جائے، عائشہ کا علم سب کے علم پر بھاری ہوگا، عائشہ کا علم جو ہے وہ باقی سب کے علم پر بھاری ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کی راوی جو ہے وہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ ہے، سیاہ ستہ میں کم و بیش 2210 احادیث ایسی ہیں جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور اگر موطا امام مالک اور باقی کتابوں کو بھی شامل کیا جائے تو 17 کم 4000 احادیث ایسی ہیں جن کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، جن کی راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ اکثر کہا کرتے، آپ کا قول ہے کہ قرآن اور حدیث کے معاملے میں حضرت عائشہ صحابہ کی مشکل کشا تھی، یعنی قرآن سمجھنے میں یا حدیث سمجھنے میں اگر صحابہ کو کوئی بھی مشکل آتی، قرآن کے کسی معاملے کو سمجھنے میں، کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں کوئی مشکل آتی، یا مصطفیٰ کی کسی حدیث کا کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ اگر صحابہ کو خلفائے راشدین سمیت سمجھ نہ آتا تو وہ حضرت عائشہ سے سوال کیا کرتے، حضرت عائشہ اس کو سمجھا دیا کرتی، حضرت عائشہ جتنا مشکل سوال کیوں نہ ہوتا مشکل کشائی فرمایا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بچپن سے ہی علم دین کے ساتھ ایسا لگاؤ تھا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جب آپ نے آنکھ کھولی، جب آپ نے ہوش سنبھالی تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں سنی، کوئی بھی کفر و شرک کی بات نہیں سنی، بلکہ بچپن سے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں سنی، بچپن سے ہی اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں اگر ذکر ہوتا تھا تو مصطفیٰ کا ہوتا تھا، اگر تلاوت ہوتی تھی تو قرآن کی ہوتی تھی، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار کل عالم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ عورتوں میں آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتے ہیں؟ فوراً سرکار نے جواب عطا فرمایا کہ میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں، کہا یا رسول اللہ اس کے بعد آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس کے والد ابو بکر سے کرتا ہوں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے سیدہ کائنات، مالکہ کائنات، مالک جنت، مالک کل کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا جو سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم جب سیدہ فاطمہ کی بات کرتے ہیں تو سرکار سے الگ کر کے نہیں کرتے، سیدہ فاطمہ سرکار کے اپنے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ عائشہ سے تیرا باپ بہت پیار کرتا ہے، عائشہ وہ ہے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ تیرا باپ اس سے پیار کرتا ہے، یعنی وہ تیرے باپ کی محبوبہ ہے، تیرا
باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے، تیرا والد اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ شرف المصطفیٰ میں یہ روایت موجود ہے، شرف المصطفیٰ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین حسنین کریمین ایک مقام پہ کھیل رہے تھے، دھوپ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ حسنین کریمین کے بدن پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حضرت حسن کے جسم پہ رکھا، ایک حضرت حسین کے جسم پہ رکھا۔ 2 دینار تھے، کچھ تحائف تھے، وہ کچھ حضرت حسن کو پیش کیے، کچھ حضرت حسین کو پیش کیے۔ جب یہ تحائف لے کے اور یہ چادریں لے کے حسنین کریمین وہاں سے نکلے تو آگے سے سرکار کل عالم تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار کل عالم نے اپنے شہزادوں کو دیکھا اور فرمایا کہ اے حسنین، اے میرے شہزادوں، یہ تحفے تمہیں کس نے دیے؟ حسنین کریمین نے یک زبان ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمیں ہماری ماں عائشہ نے دیے ہیں، یہ ہمیں ہماری ماں عائشہ نے دیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں میرے شہزادوں، اللہ کی قسم عائشہ تمہاری بھی ماں ہے اور عائشہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کی ماں ہے۔ لیکن اب حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی حضرت حسنین کریمین سے عقیدت دیکھیں اور محبت دیکھیں، یہ عقیدت و محبت کا رشتہ دیکھیں۔ جب حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ چلی کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ عائشہ حسن و حسین کی ماں ہے، تو شرف المصطفیٰ میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا خدا کی قسم مجھے زندگی میں کسی بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات کی خوشی ہوئی کہ مصطفیٰ نے مجھے حسن و حسین کی ماں کہا ہے، مصطفیٰ نے مجھے حسن و حسین کی ماں کہا ہے، مصطفیٰ نے مجھے حسن و حسین کی ماں ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے، ماں ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے سرکار کل عالم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ سرکار نے اس سے سوال فرمایا کہ یہ دعوت صرف میرے لیے ہے یا عائشہ کے لیے بھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صرف آپ کے لیے ہے۔ سرکار نے دعوت قبول نہ فرمائی، اس نے دوبارہ دعوت دی، کچھ عرصے کے بعد سرکار نے فرمایا صرف میرے لیے ہے یا عائشہ بھی میرے ہمراہ آئے گی؟ کہا یا رسول اللہ صرف آپ کے لیے ہے۔ سرکار نے دعوت قبول نہ فرمائی۔ تیسری دفعہ اس نے جب دعوت دی تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی دعوت دی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی سرکار سے عرض کی، سرکار نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا اور اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب مکتوبات شریف میں حضرت ہم نقشبندیوں کے شیخ طریقت ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، کیا خوبصورت بزرگ ہے کہ نسبی طور پہ دیکھو تو سیدہ کائنات کی نسبت حاصل ہے اور نسبت میں دیکھو تو صدیق اکبر کی نسبت حاصل ہے۔ ہمارے سلسلے کے بادشاہ حضرت مجدد الفسانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں لنگر تقسیم کیا کرتا تھا تو اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کو ایصال کیا کرتا تھا، ایصال ثواب جو ہے وہ سرکار کل عالم کی بارگاہ میں ہدیۃً اجزانہ تحفے کے طور پہ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار رونق افروز ہیں اور سرکار مجھ سے کچھ ناراض ہیں اور سرکار مجھے مخاطب فرما کے کہتے ہیں کہ میں کھانا جو ہے نا وہ عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر میں بھیجا کرے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب لنگر تقسیم کیا کرتا، میں جہاں سرکار کو اس کا احسان پیش کیا کرتا وہاں امہات المومنین کے لیے بھی پیش کیا کرتا، وہاں امہات المومنین کو بھی اس میں شامل کیا کرتا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کچھ ایسی محبت تھی کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ پانی پیا کرتی سرکار وہی برتن اٹھایا کرتے اور وہیں پہ لب لگا کے پیا کرتے جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا، اور کہا کرتے کہ تم نے یہیں سے پانی پیا تھا نا۔ ایسے محبت کا اظہار فرمایا کرتے، بلکہ مشکات میں تو سرکار کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ سرکار رب کریم سے عرض کیا کرتے کہ یا اللہ عدل کے معاملے میں میں سب کو ویسے برابر رکھتا ہوں جیسے تو نے حکم فرمایا ہے، پر دل سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہے، دل میں جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ عائشہ کے لیے ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے جب ام المؤمنین کا وہ ہار گھما اور منافقین نے جو ہے آپ پر تہمتیں لگانا شروع کی، آپ کی شان میں جو ہے وہ بکواسیں کرنا شروع کی اور آپ پہ تہمتیں لگانا شروع ہوئی، جب تہمتیں لگی آپ پر، جب آپ پہ تہمت لگائی گئی تو امام
رازی نے کیا خوبصورت کہا ہے، امام فخر الدین رازی نے جب اللہ کریم نے آپ کی قرآن کریم میں پھر طہارت بیان کی، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کیا شان ہے ہماری ماں عائشہ کی، کیا شان ہے ہماری ماں عائشہ کی، کہ تہمت تو حضرت مریم پہ بھی لگی تھی لیکن جواب حضرت عیسیٰ نے دیا تھا، جواب حضرت عیسیٰ نے دیا تھا، تہمت تو حضرت یوسف پہ بھی لگی تھی لیکن جواب ایک شاہد نے دیا تھا، جواب ایک شاہد نے دیا تھا، تہمت تو حضرت موسیٰ پہ بھی لگی تھی، حضرت موسیٰ پہ بھی لگی تھی لیکن جواب ایک پتھر نے دیا تھا، لیکن عائشہ تیرے مقدر پہ ہم سب قربان جائے کہ تجھ پہ تہمت لگی تو کسی بچے نے جواب نہیں دیا، کسی پتھر نے جواب نہیں دیا، کسی بلدے نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے قرآن پہ تیرا جواب عطا فرمایا، قرآن میں تیرا جواب عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ یا رسول اللہ